بھائی ویمن ایجوکیشن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ مردوں کی ایجوکیشن. باقی میں اس کو نہیں سمجھتا صحیح کہ ٹھیک وہی عورت بھی اسکل اپنے اندر پیدا کرے جو مرد کے لیے چاہیے. یہ جو ہے ان ریئلسٹک بات ہے. میں جینڈر ایکولٹی کو بہت ایک مت سمجھتا ہوں. جینڈر ایکولٹی کوئی چیز نہیں ہے. جینڈر ان ایکولٹی اصل ہے نیچر میں. کیوں؟ خدا نے ڈفرینس اس لیے پیدا کیا ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ، تاکہ کئی چیزیں مل کر کے کوئی بڑا کام کر سکے. اگر سب ایک دم ایک ہی ڈھنگ کے ہوں تو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کسی کی سیئنگ ہے کہ when all think alike no one thinks very much. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جینڈر ایکولٹی تو ایک بالکل اسٹوپڈ بات ہے میرے نزدیک. اگر سب لوگ ایکول ہو جائیں تو کچھ کام ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ڈفرینسز ہیں، کسی میں کوئی کوالٹی ہے کسی میں کوئی کوالٹی ہے، تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ یہ بڑی بات زیادہ ہے. تو نیچر کی جو اسکیم ہے وہ بیس کرتی ہے ڈفرینس پر، وہ یونیفارمٹی پر بیس نہیں کرتی ہے. یہ تو ایک اپنی بنائی ہوئی ایک فلاسفی ہے، اس پر کوئی سائنٹیفک بیس بھی نہیں. جتنے بھی سائنس میں اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ سب بتاتی ہیں کہ عورت مرد میں ڈفرینسز ہیں. میں اس سے پہلے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ امریکہ کا جو میگزین ہے بہت بڑا، ٹائم، بہت زیادہ سرکولیشن اس کا ہے. اس نے 20 لیڈیز کو ایک ٹیم بنائی، 20 لیڈیز کی، اور کام کیا تھا کہ ڈفرینٹ جو برانچز ہے زندگی کی اس میں پتہ کرو کہ عورت اور مرد کا کیا معاملہ ہے. یہی اسٹڈی کرنے کے لیے، یعنی فلم انڈسٹری میں بھی دیکھو، آویشن میں بھی دیکھو، کمپنیوں میں بھی دیکھو، ہر جگہ دیکھو کہ ڈفرینٹ برانچز جو لڑنے کے اس سے کیا چیز نکلتی ہے. تو سب نے وہ چھپا تھا، پورا ایک ایشو تھا اسی پر ٹائم میں، بتایا کہ ہر برانچ سے یہ چیز آ رہی ہے کہ عورت مرد میں ڈفرینس ہے، بایولوجی سے، سائیکالوجی سے، اور جتنے بھی برانچز ہیں اس کی، کہ عورت مرد میں ڈفرینسز ہیں. تو اس میں ایک نقل کیا تھا، ایک جو سو کالڈ ویمنز لب کی جو ہوتے ہیں عورتیں، ایک عورت نے بڑے جوش سے کہا تھا کہ ہم اب عورتوں کے جینیٹک کوڈ کو بدلیں گے تاکہ سارے عورت جو ہے مرد کی طرح پیدا ہوں. ظاہر کہ ابسرڈ بات ہے، یہ ابسرڈ بات ہے. تو ڈفرینس جو ہے وہ تو بہت بڑی مطلب تو بہت بڑی بلیسنگ ہے نیچر کی کہ ڈفرینس پیدا کیا خدا نے. اس ڈفرینس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کو ایک کی کمی دوسرا پورا کرتا ہے. اس وجہ سے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. لیکن ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ جو وہ پڑھے وہی وہ بھی پڑھے، اس کو میں نہیں مانتا. دونوں کی پلاننگ الگ الگ ہونی چاہیے. مرد کو اپنے حساب سے پڑھنا چاہیے، عورت کو اپنے حساب سے پڑھنا چاہیے. اور کو ایجوکیشن کے میں خلاف ہوں. اگرچہ کو ایجوکیشن زمانے میں ہو یا نہ ہو، یعنی کو لیونگ تو ہے ہی ہے ہر جگہ. اگر آپ ایسے اسکول کھولیں تب بھی باہر کی دنیا کو کیا کریں گے آپ؟ ٹی وی کو کیسے بند کریں گے آپ؟ سنیما کو کیسے آپ بند کریں گے؟ تو اب یہ بات بھی پرانی ہو گئی کہ کو ایجوکیشن نہیں. کو ایجوکیشن نہ ہو تب بھی کو سوسائٹی موجود ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو بہر میں جس چیز کے خلاف ہوں وہ پرمسو سوسائٹی ہے، جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ تباہ کرنے والی ہے. باقی ایجوکیشن بلا شبہ دونوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے، لیکن عورت کے ایجوکیشن کا اپنا یعنی اپنے لحاظ سے ہونی چاہیے اس کی پلاننگ، مرد کی اپنے لحاظ سے ہونی چاہیے پلاننگ. دونوں ہی کو ہائی ایجوکیشن دینا ہے، دونوں ہائیلی یعنی اونچی ایجوکیشن دونوں کو دینا ہے. لیکن یہ مانتے ہوئے کہ ان جینڈر ایکولٹی کا
اس لیے کہ جینڈر ایکولٹی دونوں میں ہے. خود ان نیچرل فارمولہ ہے, اس فارمولے کو میں ان نیچرل سمجھتا ہوں. ایجوکیشن کو میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, لیکن جینڈر ایکولٹی کو جو کانسیپٹ ہے اس کو میں بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں.